عمر ایوب صاحب مجھے یہ بتا دیں جو کل پریس کانفرنس کی گئی اس حوالے سے اپنی رائے دے دیں. معافی کا مطالبہ کیا گیا. میں نے تو کلیئر ابھی پریس یہاں پہ کلیئر کر دی ہے کہ ہم لوگ اس پریس کانفرنس کو ISPR کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور بنیادی وجہ ہم نے بتا دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف محب وطن پارٹی ہے اور ہم لوگ کسی کی انٹرفیئرنس نہیں مانتے اور ہر ایک ادارے کو اپنے آئین میں طے شدہ ایمبٹ کے اندر آپریٹ کرنا چاہیے. 7% ووٹ لیے یہ بھی کہا گیا. غلط ہے, ان کی اسٹیٹسٹکس غلط ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم, میں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. انتظار پنجوتا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں. کل ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. عمران خان نے اس پہ کیا رد عمل دیا ہے. جی پنجوتا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. دیکھیے جی, کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس پہ خان صاحب کا جو موقف ہے بڑا واضح ہے. خان صاحب نے کہا کہ میرے خاندان میں فوج میں لوگ رہے ہیں, میرے خاندان میں 2 شہید ہیں, جنرل برکی اور نیازی, انہوں نے نام لیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کے اندر آدھی میرا خاندان بیوروکریسی میں تھا اور آدھا فوج میں تھا. تو فوج کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے اور میں نے فوج کے خلاف نہ میں ہوں, نہ میں اپنی فوج کے خلاف جانا چاہتا ہوں, نہ میں اپنی قوم کو اس قسم کا کوئی پیغام دیتا ہوں. میں صرف فوج کے آئینی کردار کی بات کرتا ہوں, فوج کی سیاست کے اندر مداخلت کی بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس قسم کی پریس کانفرنس کل ہوئی ہے, اس قسم کی پریس کانفرنس سے فوج کا اپنا امیج ڈاؤن ہوتا ہے. ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارا ایک اپنا کردار ہے. آپ نے ہماری ہر چیز کے اوپر بات کی, جب آپ ہم پہ بات کریں گے تو ہم جواب دینے کے ہمارا وہ فرض بن جائے گا, کیونکہ ہم سیاست کر رہے ہیں. آپ سیاست میں نہیں ہیں, آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے یا کسی آپ ریفرینڈم سے نہیں آئے ہوئے. تو آپ ایک اپنا آئینی کردار نبھائیں, وہ آپ ڈیوٹی پوری کریں, ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے. جو آپ نے پوائنٹ لکھ کر لے کے گئے تھے کہ یہ بھی کہا گیا 7% ووٹ لیے گئے, معافی کا مطالبہ کیا گیا, ساری چیزیں کی گئی, ساری چیزوں کے اوپر بات ہوئی. معافی کے مطالبے پہ کیا کہا خان صاحب نے, اس پہ کیا جواب دیا؟ خان صاحب نے بالکل کہا کہ یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ معافی مانگے, اور 9 مئی کے مظلوم ہم ہیں, ہم پہ ظلم ہوا تھا, اغوا میں ہوا تھا, میرے کالر سے پکڑ کے میرے سر میں ڈنڈا مارا, نعیم کا سر پڑا, خان صاحب نے نعیم کا نام لیا کہ اس کے سر میں ڈنڈا مارا, اور ہمارے دیگر وکلا کو انہوں نے جو ہے وہ مارا اور ان پہ تشدد کیا. اور اس کے بعد جیسے ہی سپریم کورٹ میں 11 مئی کو مجھے پیش کیا گیا, میرے تو کسی سے رابطہ ہی نہیں تھا. تو جب میں پیش ہوا تو میں نے جب پتہ چلا تو چیف جسٹس کے سامنے میں نے ہر جلاؤ گھراؤ کی جو ہے وہ مذمت کی. میں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ملک کے اندر جس نے بھی کیا وہ غلط کیا, لیکن میرے لوگوں نے نہیں کیا, تحریک انصاف نے نہیں کیا, یا میری انسٹرکشنز پہ کسی نے کوئی گملہ نہیں توڑا. 28 سال سے ہم ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں. ہمارا سیاسی سفر کوئی آج کا نہیں ہے. قوم جانتی ہے کہ میں نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک میں لے کے آیا ہوں. میں نے آج تک کسی قسم کے تشدد میں یقین نہیں رکھا, اور میں نے اپنی جماعت کو کبھی بھی تشدد کی طرف راغب ہونے کا, یا میں آج تک, اب یہ دیکھیں کہ کبھی جنہوں نے آگ لگانی ہوتی ہے وہ پستول بھی لے کے آتے ہیں. میری جماعت میں سے کسی نے گولی نہیں چلائی 9 مئی کو, کسی ایک پر یہ آپ الزام نہیں رکھ سکتے کہ اسلحہ لہرا رہا تھا. پرامن لوگ تھے, خالی ہاتھ تھے, نہتے تھے. یہ ایک سازش ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی کی سازش ہے یہ بھی لندن پلان کا حصہ تھی. لندن پلان کے تحت یہ تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں, جس میں 3 انہوں نے واضح طور پر وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ 3 چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی لندن پلان کے نتیجے میں. کہ سب سے پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا. انہوں نے کہا میں آج جیل میں ہوں. انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کو کرش کیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ میری پارٹی کو کس طرح سے کرش کیا گیا, مجھ سے بلے کا نشان چھینا گیا, اور ہمارے امیدواروں کو جو ہے وہ آزاد الیکشن لڑنے پہ مجبور. تیسرا جو لندن پلان کا چیز ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اور ان تمام کے PDM کے کیسز معاف کیے جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کیسز جو ہیں وہ معاف کیا گیا. عمران خان نے کہا کہ وہ کوئی معافی نہیں مانگ رہے. انہوں نے کہا ہم نے غلطی نہیں کی, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ہم بالکل معافی نہیں مانگیں گے. ہم مظلوم ہیں, ہم سے معافی مانگی جائے. عمران خان نے کہا کہ معافی ہم سے مانگی جائے. جی, انہوں نے کہا ہم پہ ظلم ہوا, ہم پہ تشدد ہوا جو آج تک جاری ہے, اور ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, تو معافی تو ہم سے مانگی جانی چاہیے. ہمارے خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا, ہمارے لوگوں کے گھر توڑے گئے, میرے ورکرز کو شہید کیا گیا, ان کی FIR آج تک درج نہیں ہوئی, میرے اغوا کی FIR درج نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا معافی تو ہم سے مانگی جانی چاہیے. تو جو خان صاحب نے ایک اس سے پہلے بات کہی تھی کہ میری آنکھوں میں خوف نہیں دیکھیں گے, وہ واقعی نظر آ رہا ہے کہ خان نہیں ان سے ڈر رہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں.
खान साहब बिल्कुल बेखौफ हैं। खान साहब ने कहा कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, मैंने उस वक्त भी मजम्मत की थी, मैं हमेशा मजम्मत करूँगा। मैं किसी किस्म के तशद्दुद के ऊपर यकीन नहीं रखता। मैं एक पुरअमन सियासी जमात का सरबराह हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ों में यकीन नहीं रखता। अलबत्ता जिन लोगों ने 9 मई करवाया, जिन्होंने आग लगवाई, जिन्होंने लोगों के ऊपर गोलियां चलवाईं, वो लोग हमारे थे जो शहीद हुए। किसी फौजी के जिस्म पे कोई निशान नहीं है, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये इमरान खान का बयान। उन्होंने कहा कि किसी फौजी को आप तशद्दुद नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मेरे लोगों ने ये नहीं किया। मेरे लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, 9 मई को हुआ, मेरे ऊपर हुआ, मेरे वकीलों के ऊपर हुआ, उसके बाद मेरी जमात के ऊपर हुआ, हमारी ख़वातीन के ऊपर हुआ। तो हम मजलूम हैं। जुल्म करने वाले जो हैं वो माफ़ी मांगे, मजलूम क्यों माफ़ी मांगे? ये बताया ये कहा गया कि 7% वोट लिए हैं आपने तहरीक इंसाफ ने, ये बात बताई गई इमरान खान को? हाँ, बताएगी। उन्होंने कहा कि ये काकड़ ने जब इनको फॉर्म 47 का ताना दिया है तो उससे पता चल गया है कि किसने कितने वोट लिए थे। 20 सीटों वाले जो हैं वो आप उनको 2/3 मेजॉरिटी आपने दे दी है, तो इससे पता चलता है। उन्होंने कहा आज आप दोबारा इलेक्शन करवा लें, हम दोबारा इलेक्शन लड़ लेंगे। और अच्छा, इमरान खान ने हटें, ये बीच में से हटें, हम इलेक्शन लड़ेंगे, पता चल जाएगा, दूध को दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज इमरान खान ने कहा कि आप दोबारा इलेक्शन करवा लें, पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि कौन कितना मकबूल है। ठीक है, हमने वोट लिए हैं और कौम ने वोट हमें दिए हैं। आपने हमारी पार्टी से निशान छीना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ढूंढ के जो है वो लोगों को वोट किया हमारे। और उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई का प्लान किया गया था, 8 फरवरी को लोगों ने इस प्लान को चौपट कर दिया है, ये भी कहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इंतज़ार पंजोता साहब मेरे साथ मौजूद थे, इमरान खान से मुलाकात करके पहुँचे हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि माफ़ी हम नहीं मांगेंगे, माफ़ी आप लोग मांगेंगे। सो इमरान खान का जवाब माफ़ी के हवाले से ये है। बाकी देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।